تکفیر کیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ تکفیر کرنے والا مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں کسی کو کافر قرار دینا۔ اب یہ حق ہر ایک کو نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو کافر کہتا یا کافر بناتا یا کافر دعویٰ کرے۔ مسلمانوں میں مسلمان کا جو اپنا طبقہ ہے وہ تو ہے ہی، ایسے ہی ہمارے حضور اسلام کے فرامین عالیہ کے روشنی میں آقا اسلام کے حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے۔ تو وہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے، یہ تقریر احادیث میں وضاحت موجود ہے۔ رہ گئی تکفیر کرنے کی بات، تکفیر اس وقت کی جاتی ہے اور یہ حق اس شخص کو پہنچتا ہے جو علم کے اعلیٰ معیار اور فائل ہو، ملت کا خیر خواہ ہو، اسلام کی حقانیت اور اسلام کو فروغ دینے کے لیے ہردم اپنے آپ کو تیار رکھنا ہو، دین کے تعلق سے ہمدرد و ہمگسار ہو۔ اب ایسے شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان رہتے ہوئے کلمہ کفر بکتا ہے یا ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، اللہ و رسول کی شان میں توہین کرتا ہے، اس کی بنیاد پر اسے کافر قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار توہینات بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بہت سارے قیود ہیں کہ کب کہا جائے گا کسی کو کافر۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء حرمین طیبین اور دیگر اکابر علماء نے جن لوگوں پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے ان کے حوالے سے بس اتنی نرم ہے، جب کلمہ کفر لکھنے والا، کلمہ کفر کا قائل، کلمہ کفر بکنے والا، استعمال کرنے والا اس جملے کی کوئی تعویل کفر سے خالی نہ ہو۔ اگزامپل کے طور پر اگر کلمہ کفر بکنے والا یا اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں توہین کرنے والا، ضروریات دین کا منکر، ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جائے اور اس کے 100 حصے کیے جائیں، 100 حصے میں سے اگر 99 پہلو یعنی 100 پہلو نکالا جائے، 99 پہلو اگر کفر کے نکلتے ہیں اور ایک ہی پہلو ایمان کا نکلتا ہے تو احتیاط یہی ہے کہ اسے کافر نہیں کہا جائے گا، اس کے ایمان کی تعویل کی جائے گی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الرحمہ نے جو اکابر دیابنا پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے، اتمام حجت کے بعد، کئی خطوط لکھنے کے بعد ان باتوں سے باز آ جاؤ، یہ خفیات پر مبنی ہے، مگر جب ان لوگوں نے اپنی ان تمام حرکات سے رجوع نہیں کیا، اپنے کلمات کفر سے توبہ نہیں کی، تو اخیر میں جا کر کے اس پر کفر کا فتویٰ دیا گیا، اس لیے کہ جو انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے عبارت کفر کی، اس میں کوئی ایک پہلو بھی ایمان کا نہیں نکلتا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے اور علماء حرمین طیبین نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ ویسے جو بقیہ جو لوگ ان کو مانتے ہیں اور اس شخصیت کو مانتے ہیں، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں ان کی کیا عبارت لکھی ہے، اس کے تعلق سے حضرت اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے، ہر وہابی کافر نہیں، اور خود اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کچھ لوگ مذبذب ہوں تو ان کے ساتھ سختی سے نہ پیش آیا جائے، نرمی کا ویوہار کیا جائے اور انہیں سمجھایا جائے تاکہ وہ واپس پلٹ کر کے دین و سنت پہ آ جائے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس کو تکفیر کا ہجے بھی نہیں آتا وہ بھی کفر کا فتویٰ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا وہ کافر کہہ دیتا ہے، حالانکہ نہ اسے وضو کا مسئلہ پتہ ہے نہ غسل کا مسئلہ پتہ ہے۔ اور اتنے اہم میٹر پر اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الرحمہ نے کفر کا فتویٰ دیا
اور آپ نے فرمایا کہ باضابطہ اس نے کلمہ کفر بکا ہے، پوچھے جانے پر کہ اس کے کلمہ کفر پر 2 گواہان عادل نے گواہی دی کہ ہاں اس نے کلمہ کفر بکا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا گیا جس نے کلمہ کفر بکا تھا، اس نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ اس کا انکار ہی اس کی توبہ مانی جائے گی اور اسے کافر نہیں کہا جائے گا، جبکہ 2 گواہان عادل نے گواہی دی۔ کتنا محتاط مسئلہ یہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے بڑی چھان بین کرنے کے بعد جو ہے یہ اس پر صادر فرمایا ہے۔ تو ہر وہابی کافر نہیں ہے۔ ہاں، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ جو لوگ اس کو مانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہابی گھر میں پیدا ہوئی، دیوبندی گھر میں پیدا ہوئے، میرا اپنا ماننا ہے 50% دیوبندی ایسا ہے جسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سنی اور دیوبندی کا اختلاف کیا ہے۔ جیسے سنی کو پتہ نہیں ہے کہ سنی اور دیوبندی کا اختلاف کیا ہے، ایسے دیوبندی کو پتہ نہیں ہے کہ سنی اور دیوبندی کا اختلاف کیا ہے۔ ہمارا سنی کیا سمجھتا ہے کہ نیاز، فاتحہ، درود، سلام اور مزار پہ جانا، چادر چڑھانا، یہ کرنا، جو یہ کرتا ہے وہ سنی ہے، جو نہیں کرتا وہ وہابی ہے۔ یہ محض حماقت اور جہالت، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی وہابیوں دیوبندیوں کے ہاں بھی ہے کہ ان کے یہاں بھی 50% لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان پر ان کے مولویوں کے عقائد کفریہ، ان کی عبارتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں، انہیں سمجھایا جائے یہ کفر کی عبارت ہے، یہ انہوں نے کفر کیا ہے، اس کو سمجھ لو، کیا اب بھی تم انہیں مسلمان مانتے ہو؟ اب اگر وہ مسلمان مانتا ہے تو اس پر وہی حکم لاگو ہوگا، من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر۔ لیکن اگر وہ انکار کر دے سبحان اللہ تو نہیں ہے، لیکن یہ اتمام حجت کرنے کے بعد ہی حکم لگے گا۔